السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہانے سے کیا فوائد ملتے ہیں، جس میں ہمیں شیخ الوظائف پرانے تجربات بتائیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پرانے یونانی سائنسدان کا ایک لفظ بار بار دل و دماغ میں گھومتا ہے اور پھر اس کے تجربات بھی بار بار سامنے آئے۔ وہ کہتے ہیں پانی زندگی ہے۔ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو اتنی بڑی زندگی تو ہے، پھر وہ اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ یعنی وہ یونانی سائنسدان دراصل یہ کہنا چاہ رہا، پانی جسم کو کتنا قیمتی بناتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص تھکا، غم زدہ اور تھکن دماغ کی ہو، سوچوں کی ہو، جسم کی ہو، اعصاب کی ہو، اور تھکن کبھی گولیوں سے نہیں جائے گی، چاہے وہ آنکھوں کی ہو، کانوں کی ہو، پنڈلیوں کی ہو، کافی اور چائے سے نہیں جائے گی۔ اگر آپ نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، وہ تھکان آپ کے جسم کو فراحت اور راحت ایسی دے کہ جیسے جسم باغ باغ ہو جائے، اور راحت ایسی کہ جسم کے انگ انگ کی کیفیات میں جذبات ہو۔ ایک مشہور شخصیت نے اپنی انٹرویو میں ایک بات بتائی کہ اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، میں 90 سال سے زیادہ عمر کا سفر کر رہا ہوں، میں نے زندگی میں سب سے زیادہ صحت نہانے میں دیکھی ہے۔ نہانا بھی ایسا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی میرے جسم پر جاتا جائے، زیادہ نہیں، وہ تو بہ گیا، جسم پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگے۔ جیسے آج کل شاور ہے، شاور بھی رفتار میں تیز نہ ہو، تھوڑا تھوڑا میرے جسم پہ بہتا جائے اور میرے جسم کو دھوتا جائے۔ پانی اتنا بہانا کہ جسم کو لگتا جائے۔ ہم زور شور سے پانی بہاتے ہیں، وہ پانی 10% ہمارے جسم کو لگتا ہے، 90% ضائع جاتا ہے۔ آج شاور نے یہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن شاور بھی وہ جو تھوڑی تھوڑی فوار، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لے، وہ پانی ہمارے جسم کو لگتا ہوا نیچے جائے، ورنہ اگر شاور تیز چلایا تو ہمارے جسم میں 10% پانی کو لے کر 90% پانی ضائع ہو جائے گا۔ جرمن کے مشہور ڈاکٹر لوہی کونی نے پانی کے ذریعے علاج بتایا، لیکن یہ علاج انہوں نے پرانے سائنسدانوں کی ہاتھوں کی لکھی کتابوں سے یا پھر ہندی ویدک اور پرانے ویدوں سے لی۔ وید اپنے مذہب کے مطابق لکھتے ہیں، دیوتا نے ہم سب کو ایک سبق دیا، اور سبق یہ دیا کہ اگر ہم اپنے جسم کو صحت مند کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک بال کو مل مل کر دھوئیں۔ صرف پانی بہانا اصل نہیں، جسم کے حصے حصے بال بال کو اچھی طرح ملنا ہے۔ اس سے جسم کے مسام کھلتے ہیں، مساموں کے اندر پانی داخل ہوتا ہے، اور مساموں پانی داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پودوں کو پانی جڑوں سے اور جڑوں تک دیا جاتا ہے، جلد کا ہر مسام پودا ہے، اس کی جڑوں کو پانی دینا اصل ہے، اس سے اس کی جڑیں مضبوط بھی ہوں گی، محفوظ بھی ہوں گی، اور نشو و نما بھی آگے بڑھیں گی، اور نشو و نما اتنی آگے بڑھے کہ جسم صحت مند ہوگا، خوبصورت ہوگا، اسے پھر کوئی ادویات کریمیں وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنے جسم کا خیال پانی سے ہم رکھیں گے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ پانی دیں، یعنی پانی پئیں پر گھونٹ گھونٹ، گٹا گٹ نہیں، چسکی چسکی، کھونٹ کھونٹ، چھوٹے چھوٹے گھونٹ، یہ پانی جسم میں تحلیل ہو جاتا ہے، صحت بنتا ہے، اس سے موٹاپا، پیٹ بڑھنا نہیں ہوتا۔ ایک پرانے معالج نے اپنے ایک سچا واقعہ سنایا، وہ شربت بیچتے تھے، ان سے کوئی شربت لینے آتا تو وہ شربت کا گلاس دیتے، ان کے ہاں چٹائی بچھی ہوتی تھی، کہتے میرے سامنے پیو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے پیو۔ گلاس سامنے رکھواتے، چھوٹا چھوٹا گھونٹ لو، اور گھونٹ لینے کے بعد دوبارہ گلاس سامنے رکھو، اور پھر کہتے اور ایک گھونٹ اور لو۔ ایک گلاس 10 منٹ تک تقریباً اس کو پلاتے، پھر کہتے چلے جاؤ۔ جاتے ہوئے بندے سے کہتے تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہ شربت اس طرح پلایا ہے جیسے 1 منٹ کیا آدھے منٹ میں پورا گلاس ختم ہو سکتا تھا۔ گھونٹ گھونٹ شربت تمہارے جسم کے انگ انگ میں تحلیل ہوتا ہے، انگ انگ کو مٹھاس دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے۔ اور پھر وہ جذباتی اور جلالی بہت زیادہ تھے، بعض اوقات غصے کے عالم میں فرماتے تھے اگر تم اس کو پل میں پی جاتے، گٹاگٹ کر کے پی جاتے، تو یہ سارا مشروب جسم کا حصہ نہ بنتا، فضلہ بن جاتا۔ ہم نہانے کو بھول گئے، اگر نہاتے بھی ہیں تو پانی ضائع کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں۔ نہانے میں اور پانی ضائع کرنے میں بہت فرق ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم پانی ضائع نہ کریں، جسم کو تازگی دیں، اور بہت بڑی لاعلاج بیماریاں دور کریں اپنے نہانے سے؟ اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ سمجھے نہانا، لیکن ایسے انداز سے نہائیں کہ جسم کا انگ انگ بول اٹھے، انگ انگ میں فرحت، راحت، انگ انگ میں تازگی۔ اپنی بیماریاں، لاعلاج روگ، دکھوں کا علاج پانی سے یعنی نہانے سے کریں۔ نہر، دریا، سمندر، چشمہ، کنواں یا گھر کا غسل خانہ، ترکیہ، شام، بخارا، سمرقند میں حمام ہوتے ہیں۔ ایک ایک حمام بہت بڑا، اس میں بہت حصے، پہلے حصے میں گرم ہوا، سٹیم، دوسرے حصے میں زیادہ گرم، پھر گرم پانی، پھر تخت ہوتا ہے پتھر کے بنے ہوئے، اس پر چت لیٹنا، یہ سب مراحل، پھر دیسی صابن سے جو زیتون کا صابن بنا ہوا ہوتا ہے، اور دیسی بان کی کچی سے پھر وہاں مساج کرتے ہیں، اور لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک انوکھا سلسلہ چلتا ہے۔ جو بھی غسل کے بعد حمام سے باہر نکلتا ہے صحت مندی کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہاں خواتین کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حمام کہاں ہے، یہ نظام کہاں ہے؟ آئیں اپنے جسم کو آج کے بعد پانی نہیں، جسم کے ایک ایک حصے کو ملیں، بغلوں کے اندر، سر کے اندر، کانوں میں، ہونٹوں کو، گردن کے حصے، ان حصوں کو ملیں اپنے ہاتھوں سے۔ جب ملیں گے پانی جڑوں میں جائے گا، جب جڑوں میں جائے گا وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوگے، حسن برقرار رہے گا، صحت تازگی میں رہے گی، جسم میں چستی رہے گی، اور آپ 60 سال کے ہیں یا 80 سال کے، اپنی عمر سے 10-20 سال کم محسوس بھی ہوں گے، اور توانائی بھی ملے گی، اور تندرستی بھی ملے گی۔ آئیں زندگی کا سفر پانی سے شروع کرتے ہیں، اور پانی سے ہی ہم صحت اور تندرستی کے راز پاتے ہیں۔ یقیناً آج کے بعد آپ اسی طرح غسل کریں گے اور صحت مند رہیں گے۔ اپنا خیال کیجیے گا۔
اپنی روحانیت کا بھی اور اپنی صحت کا بھی۔ السلام علیکم۔